السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. 2-3 بڑی اہم خبریں ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے کچھ انکشافات کیے ہیں آنے والے دنوں کے پنڈی پلان کے اوپر. وہ ایڈیٹوریل بھی اپنا لکھ چکے ہیں آرٹیکل دن میں، لیکن ابھی تھوڑی 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. کہاں پر ان کی اپنی باتوں میں تضادات ہیں اور کہاں پہ وہ خبریں ہیں جو کہ آپ کے لیے بھی شاید اہم ہوں. لیکن اس سے پہلے بول چینل کے اوپر جو آج انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے، اس کے چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سری لنکا سے زیادہ حالات برے ہونے والے ہیں. جو لوگ طاقت میں ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو حالات جا رہے ہیں سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. اور اپنا اگلا لائے عمل کل گجرانوالہ میں دینے لگا ہوں. گجرانوالہ میں کیونکہ اس کے بعد جلسہ انہوں نے آخری کہا ہے، لیکن اگلا لائے عمل دیں گے، دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں. اور انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو گھٹیا آدمی کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اتنا گھٹیا الیکشن کمیشن، اتنا گھٹیا آدمی میں نے نہیں دیکھا. کبھی فارن فنڈنگ، کبھی کیا یہ کھول دیتا ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی جو ہے پنجاب حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ. اور آگے انہوں نے کہا کہ میں تو گرفتاری کے لیے تیار بیٹھا تھا، اپنا بیگ بھی تیار رکھا ہوا تھا اس دن، لیکن یہ آئے نہیں. اور گرفتاری تو بہت چھوٹی بات ہے، میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں. یہ تھے ان کے انٹرویو کے چیدہ نکات جو آپ کے سامنے رکھنا تھے. اب آتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کے اس وی لاگ کی طرف یا اس پروگرام کی طرف جو شاکر سولنگی صاحب اور رضا رومی صاحب کرتے ہیں. انہوں نے اپنا ایڈیٹوریل جو لکھا ہے پنڈی پلان کے نام سے، اسی کو بنیاد بنا کر رضا رومی صاحب نے کویشچن شروع کیے تھے. نجم سیٹھی صاحب اصل میں کیا کہہ رہے ہیں، پہلے میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں کہاں کہاں تضادات ہیں اور کہاں کہاں ان کے اپنے پرانے بیانات سے چیزیں میچ نہیں کرتی، لیکن کہاں کہاں خبریں ہیں. شروع میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے، انہوں نے کیا پریڈکٹ کیا ہے. اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پنڈی پلان کا ظاہر بات ہے. میرا موقف رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو کہے گی کہ جلدی الیکشن کی طرف بڑھیں، یعنی موجودہ حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے. میں ساتھ ساتھ یہاں پہ واضح کرتا جاؤں، نجم سیٹھی صاحب نے حالات و واقعات کو جانتے ہوئے اگر اس وقت یہ تجزیہ دیا، یہ بات کی ہے یا کوئی خبر ہے ان کے پاس تو الگ بات ہے، ورنہ یہ وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ رضا رومی صاحب یا وہ لڑکی جو عائشہ ناز ہیں ان کے سامنے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، جو مرضی کر لیں. تو یہ پہلا تو میں آپ کو یہ بتا دوں. اچھا آگے، اس وقت پی ڈی ایم کی پاپولیرٹی اچھی تھی، پہلے عمران کی کم تھی. آج تک الیکشن ہو گئے ہوتے تو شاید پی ڈی ایم کے چانس اچھے تھے، مگر پی ڈی ایم نے کیا کیا کہ وہ اپنی ٹرم پوری کریں گے. میں کہتے رہ گیا کہ پھر بھی گھر جانا پڑے گا، حالانکہ انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا. اور یہ ٹرم کو پوری کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ خود انہوں نے انسسٹ کیا تھا کہ اس حکومت کو اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے. یہ بھی اس میں سے تھے، کیونکہ یہ تو مفتاح اسماعیل کو خود مشورے دے رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے سامنے یہ باتیں کرنی ہے، یہ کرنا جا کے. تو اس وقت ان کی رائے جو ہے وہ تھوڑی بدلی ہے. بہرحال یہ انہوں نے کہا ہے کہ پاپولیرٹی کو وہ مان رہے ہیں. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو کبھی نہیں مان رہے تھے. وہ پہلے کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی پاپولر نہیں ہے ان کے سامنے ہوتا، اور اسٹیبلشمنٹ نے سوچ لیا ہے ان کو کبھی آنے نہیں دینا، ان کے ساتھ تو بن ہی نہیں سکتی. یہ میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں، مئی اور جون کے اگر آپ ان کے پروگرام اٹھا کے دیکھیں تو یہ باتیں کی تھی. لیکن آج انہوں نے جو پہلے باتیں کی ہیں اس کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میرا خدشہ ہے وہ صورتحال آ گئی ہے، عمران خان نے اتنا پریشر ڈال دیا ہے. یہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اتنا پریشر ڈال دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے اوپر کہ وہ پریشر ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. پریشر ڈالنے میں اب اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ کس طریقے سے بات آگے بڑے. اداروں اور عدلیہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، ادارے بھی. ان کو نااہل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ میں ان کے حامی ہیں، اور عدلیہ کی اپروچ بھی ان کے لیے سافٹ ہے. اگر ہائی کورٹ نے ان کو نااہل کر بھی دیا تو جو سپریم کورٹ ہے وہ ان کو دوبارہ لے آئے گی، اس فیصلے کو اڑا دے گی. اور آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز آئی تھی ابھی آرمی چیف کے بیان کے اوپر، انہوں نے کہا کہ تجزیہ کاروں نے بڑا کہا کہ آئی ایس پی آر کا بڑا سخت بیان ہے، سخت جواب دیا. آئی ایس پی آر کا کوئی سخت جواب بیان نہیں تھا، وہ غلط ہے. ویسے یہ کیا کہہ دیا، اس طرح انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ یہ نہیں تھا کہ کوئی کنڈمنیشن یا اس کے اوپر مذمت ہے یا کچھ اس طرح کا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اس میں حیران ہونے کا وہ تھا، تو کوئی زیادہ سخت کچھ بھی نہیں تھا. اب خان صاحب نے ایڈوانس میں آرمی چیف کو متنازع بنا دیا ہے. خان صاحب کی حکمت عملی اچھی خاصی کامیاب جا رہی ہے. پنڈی پلان بننے جا رہا ہے، اس کو جس طرح مرضی سوچ لیں، یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. اس کے اوپر بھی کچھ کویشچن ہیں.
اور الیکشن میں نواز شریف اور عمران خان دونوں لڑیں گے. نواز شریف واپس آئیں گے, اسحاق ڈار واپس آئیں گے, کوئی جیل شیل نہیں جائے گا. آرمی چیف جو ہے وہ کیئر ٹیکر کے مشورے سے اور عمران خان صاحب کے مشورے سے اور اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم اور نواز شریف سب کے مشورے سے بنیں گے. پنجاب حکومت جو ہے وہ نون لیگ کو واپس دے دی جائے گی. اس کے اوپر بھی کافی سارے سوال ہیں. ویسے آرمی چیف جو ہے میوچول کنسرن کے ساتھ ایک بنیں گے اور یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. خان صاحب کے خلاف تلواریں لٹکتی رہیں گی مگر ہوگا کچھ نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو عدلیہ نائل نہیں کرے گی اگر ہائی کورٹ کرے گی. میں بتا چکا, اگر جانا ہوگا قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں گے عمران خان صاحب, یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں. پنجاب نون لیگ کو دے کر تحلیل کروا لیں گے. شہباز شریف نہ بھی تیار ہوئے تو جانا پڑے گا. اور پہلا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ آرمی چیف صرف نگران کے مرضی سے نہیں بلکہ شہباز شریف, نواز شریف کی اور عمران خان صاحب کی مرضی سے بنے گا. پہلا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اور پریشر ڈالیے. نگران حکومت تینوں کی مرضی سے ہوں گے. وہ طے ہو گیا کہ انہوں نے ان کے لیے راستہ کھولنا ہے. اب امریکہ کے حوالے سے انہوں نے, خیر وہ ان کا ذاتی کیونکہ اپنی ایک ٹیک ہے امریکہ کے اوپر, تو امریکہ کے ساتھ تیار بیٹھے ہیں. فواد چودھری بھی ان کے ایمبیسڈر سے مل رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب نے کسی سے ملنے سے کب کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ غلامی قبول نہیں, دوستی ہو یا ساتھ بیٹھ کے ایکول سطح پہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ اس کو چیزوں کو تروڑ مروڑ کے امریکہ کے معاملے میں دے رہے ہیں. پھر تجربہ وہ فیل ہوگا, خان صاحب کا پاپولر ختم ہوگا. اور یہ جو بھی انہوں نے کہا آگے, لیکن جو سب سے اہم بات ہے, انہوں نے پھر سوال پوچھا رضا رومی صاحب نے کہ عمران خان صاحب نے اگر سویپ کر لیا تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی سویپ نہیں کرنے دے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا کہ عمران خان سے سویپ کریں. یعنی یہاں تک نجم سیٹھی صاحب مان گئے ہیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ آ سکتے ہیں. کل تک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے مئی اور جون کے انٹرویو اٹھا کے دیکھیں کہ بھیجا جس کو جاتا ہے اس کو لایا نہیں جاتا اس کو, یہ کہتے تھے نا. اب وہ مان رہے ہیں اس چیز کو, بلکہ یہ نہیں مان رہے بلکہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ سوٹ نہیں کرتا تو وہ عمران خان صاحب اگر 2/3 میجورٹی کی سویپ کرنے کا خطرہ ہوا تو وہ کیا کریں گے. بڑے ہنستے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب ان کو واپس دے دیا جائے گا. ان کو مطلب اگلی حکومت کے ٹائم بھی نون لیگ کو مل جائے گا, ساروں کو ایک ایک مل جائے گا, فیڈرل ان کو مل جائے گا. ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ جو الیکشن ہے ابھی 3 مہینے کے لیے, اگر جنوری میں اگر نگران حکومت بنتی ہے تو نگران سیٹ اپ آگے بھی جا سکتا ہے. اور جو 1 ارب کا ٹیکہ بقول ان کے نجم سیٹھی صاحب کے جاتے جاتے عمران خان لگا گیا تھا. IMF کا پروگرام اب آ گیا ہے اس حکومت کے ہاتھ میں. یہ حکومت بھی جاتے جاتے عوامی ریلیف دے سکتی ہے اور وہ نگران حکومت کی پھکی پڑے گی, اس کو پھکی پڑے گی وہ ہے, وہ آگے بھی چلا سکتے ہیں. تو تاکہ ان کا جو ووٹر ہے وہ دوبارہ سے راضی ہو جائے, نون لیگ کا واپس آ جائے, تاکہ یہی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان کلی سویپ نہ کرے, یہ بھی تھوڑی سی سیٹیں لے لیں تاکہ ان کو 2/3 میجورٹی نہ مل سکے. یعنی کہ اب تو نون لیگ کو دینے کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. نجم سیٹھی صاحب تو یہ باتیں انہوں نے کی ہیں. اور ایک بات جو انہوں نے خود اپنی پاؤں پہ اپنی بات کی ہوئی کہ شروع میں اتنا پریشر ڈال لیا, عدلیہ کو بھی نیچے لگا لیا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی نیچے لگا لیا. بعد میں انہوں نے سوال کیا کہ کیا عمران خان صاحب یہ ڈیٹ دے رہے ہیں, کوئی لانگ مارچ لے کے آنے چاہ رہے ہیں, گجرانوالہ میں اپنا لائے مل دیں گے, شاہد سلنگی صاحب نے پوچھا. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہرگز نہیں, خان صاحب ہمت نہیں کریں گے لانگ مارچ کرنے کی, پٹائی ہوگی, زبردست قسم کی پٹائی ہوگی. خان صاحب کی پٹائی اگر اتنی آسانی سے ہو سکتی ہے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ جو ابھی بقول آپ کے اتنی بلیک میل کی ہو رہی ہے, خان صاحب کی پٹائی ہو رہی ہے, تو آپ ان کو حکومت ہو سکتی ہے اگر, تو آپ ان کو حکومت دوبارہ دینے کے لیے کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی سے سویپ کر سکتے ہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں وہ یہ پریسیڈنٹ پہلے دفعہ سیٹ ہوگا, آرمی چیف اس کی مرضی سے لگا. تو آرمی چیف کا پریسیڈنٹ جو سیٹ پریسیڈنٹ کرنے جا رہے ہیں کس نے کروایا ہے؟ عمران خان صاحب نے کروایا, کوئی اور کروا کے دیکھ لے آگے, یہی ہے نا. اور اگر الیکشن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ مان رہی ہے یا اس نہج تک آ گئے ہیں حالات, تو کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا. آرمی چیف کے اوپر اگر اتنا پریشر ان کے بقول آپ کے متنازع بنا دیا ہے ان کو, وہ کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی تو ویسے عجیب للی مار جاتے ہیں کہ بعد میں ہو پٹائی ہوگی. یہ کچھ باتیں تھیں جس میں کچھ باتوں کے اوپر اب جس طرح پنجاب حکومت ان کو واپس دے کے پھر ان سے تحلیل کروائی جائے گی نون لیگ سے, یہ سمجھ نہیں آتی. اگر تحلیل ہی کروانی ہے تو کیا عمران خان تحلیل نہیں کریں گے, یا کیا پرویز علی تحلیل نہیں کر سکیں گے؟ ان سے تحلیل کروانے کا کیا فائدہ؟ پھر انہوں نے اور بھی کہا کہ عمران خان صاحب شاید اس وجہ سے اب شور ڈال رہے ہیں, انہوں نے اسمیل کر لیا کہ الیکشن قریب آنے والے ہیں, تاکہ یہ اپنا آپ ثابت کر سکیں کہ میں نے مجبور کیا ہے ان کو الیکشن کروانے کے لیے, پہ لے کے آنے کے لیے, الیکشن کی ٹیبل پہ لے کے آنے کے لیے میں نے مجبور کیا ہے. یہ ہیں نجم سیٹھی صاحب, جس میں کچھ خبریں ہیں, کچھ ان کی پرانی بیانات کو سامنے رکھ کے اگر اب دیکھا جائے کچھ یو ٹرن ہیں, کچھ حالات و واقعات کی
روشنی میں انہوں نے اپنے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اپنے تجزیے تبدیل کیے ہیں، اپنی جو ان کی ٹیک تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا نون لیگ کے حوالے سے جو انہوں نے بڑا ہوا کھڑا کیا ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے تبدیلی لے کے آئے ہیں، اور اسی طرح دوسرے معاملات کے اوپر بھی انہوں نے اپنے موقف کو بدلا ہے۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔